ناظرین پیش خدمت ہے پیغمبر یوسف علیہ السلام، تیسرا حصہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال دیا تو قافلہ مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو قافلہ والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی مجھے خریدے گا وہ خوش ہو جائے گا۔ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر مسلمان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب قافلہ والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں فروخت کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے مطابق سونا، اسی قدر مشک اور ریشمی کپڑے کی قیمت لگ گئی۔ لیکن یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ اس نے یہ سب چیزیں ادا کر کے آپ علیہ السلام کو خرید لیا۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا جس کا نام ادفیر یا کدفیر تھا، اور اس زمانے کا بادشاہ قوم عمالقہ کا آدمی تھا جس کا نام ریان بن ولید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ عزیز مصر فوج کا افسر تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کارخانوں کا مختار کر دیا تھا، اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کی عزت کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے کہا کہ اس کو عزت اور توقیر کے ساتھ رکھنا۔ پروردگار عالم کی قدرت دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں آئے، اور ایک متمدن اور صاحب شوکت عزیز مصر کے گھر پہنچے، اور اس رئیس کی آنکھوں کا تارا اور دل کے مالک بن گئے۔ پھر وہ رئیس اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، غلاموں جیسا رویہ اس کے ساتھ نہ کرنا، یہ فائدہ مند ہے، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور اپنی ریاست اور دولت کا مختار بنایا، اور گھریلو زندگی کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات مصائب میں بھی مستور ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں باپ سے جدا کر کے بھائیوں کے زور و شور سے کنویں کے اندھیرے میں پھینکا گیا، پھر وہاں سے غلام کے نام سے مصر میں فروخت ہو کر فوراً تہذیب و تمدن کے گہوارے میں مصر کے ایک بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا گیا۔ غلامی میں آقائی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا، خوبصورتی و خوبروئی اور جمال و رعنائی کا مجسم۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا پوتا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، اور آنکھوں کا نور، خاندان نبوت کا چشم و چراغ، اور منصب نبوت کے لیے منتخب، پھر اس سے یہ کیسے ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحاشی میں مبتلا ہوتا، اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے؟ وہ عورت جس کا نام زلیخا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا مطلب پورا نہیں ہو سکتا، تو ایک مکان کا دروازہ بند کر کے اصرار کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مرنے کے بعد یہ بال جھڑ جائیں گے۔ اس نے کہا، یہ یوسف تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ موت کے بعد یہ پانی بن کر بہہ جائیں گی۔ اس نے کہا، اے یوسف تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ موت کے بعد اس سے گوشت جڑ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان، نوجوان عورت، شعلہ حسن سے لالا رو، آرائش حسن، زیب و تن کی بے پناہ نمائش، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک حسین نوجوان، اور حسن کی خوبی سے آشنا، اور دروازے بند، کسی کا خوف نہیں، مالکہ گھر کی خود ذمہ دار۔ مگر ان تمام ساز و سامان اور سازگار موقع کے باوجود صرف خدا کی نافرمانی کا ڈر تھا۔ اس پر پیکر عصمت اور امین نبوت نے ایسے سازگار موقع پر خدا کو حاضر سمجھا، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانا شروع کیا،
کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، آؤ میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، عزیز مصر میرا سردار ہے، اس نے مجھے اچھی طرح پالا ہے، ایسے نافرمانی والے خلاصے نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت اصرار کرتی رہے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے دوڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پیچھے کی جانب سے قمیض پکڑی تو وہ قمیض پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جان بچا کر دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے زلیخا پکڑنے کے لیے دوڑی تو کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے باہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ عورت نے فوراً چالاکی سے چلانا شروع کر دیا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے اس کو یا تو قید کر دیا جائے یا پھر دردناک عذاب دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، یہی مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھ کو پھسلا رہی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان میں سے ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ بچے نے گواہی دی کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ بچے کی گواہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو جھولے میں پڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ تاریخ میں 4 بچوں نے بچپن میں دودھ پینے کی عمر میں کلام کیا ہے۔ فرعون کی باندی مشاکا کے لڑکے نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ نے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاکدامنی بیان کی، اور بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جریر رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح ایک تہمت لگی تو برات کے لیے ایک نوزائیدہ بچے نے گواہی دی۔ اس واقعے کی خبر پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر تان و تشنی شروع کر دی۔ چرچے ہونے لگے۔ چند عورتوں نے کہا کہ دیکھو، وزیر کی بیوی اپنے غلام پر جان دے رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی ساری غلطی میں ہے۔ زلیخا نے جب ان سب کی فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں دی اور آگے پھل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلے تو سب نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ کمرے سے نکلتے ہی عورتوں کی نگاہ جب آپ علیہ السلام کے چہرے پر پڑی تو حیرت زدہ رہ گئی، رعب و جمال یوسف علیہ السلام سے بے خود ہو گئی۔ پھر ان تیز چھریوں اور چاقوں سے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ دعوت تو پہلے ہو چکی تھی، یہ تو پھل کھا رہی تھی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں تشریف لے گئے۔ زلیخا نے کہا، دیکھا تم تو ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکی، پھر بتلاؤ میرا کیا ہوگا۔ ان تمام عورتوں نے زلیخا سے معذرت چاہی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کو ساری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ساری دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حسن کے 3 حصے کیے گئے، 2 حصے تمام دنیا کو دے دیے گئے اور ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ کو دیا گیا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی مختلف نشانیاں دیکھ کر عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ یوسف سچا ہے، مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے یہی مسلط سمجھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے قید میں رکھا جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ انہی دنوں میں 2 اور ملزمان بھی جیل میں داخل ہوئے، جن میں سے ایک ساقی یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا، اور اس الزام میں ان کو بھی زندان میں قید کر دیا گیا تھا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے علمی اور عملی جوہر کی وجہ سے قید خانے میں بھی چھپ نہ سکے، اور قید خانے کا داروغہ آپ علیہ السلام کے حلقہ احباب میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ علیہ السلام قید خانے کے مختار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندان میں بھی تمام کاموں میں اقبال بند کیا۔